اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم ناظرین قرآن کریم کی ایک آیت کے ضمن میں انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے۔ یہ آیت کریمہ کہ کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ محبوب آپ فرما دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے، یعنی جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کریں۔ ناظرین، کسی مقام پر رب کائنات نے اپنے محبوب سے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں جبار ہوں، حالانکہ وہ جبار ہے۔ اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں قہار ہوں، حالانکہ وہ قہار ہے۔ ناظرین و سامعین، وہ عزیز ذو انتقام ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس کی صفت جباریت، صفت قہاریت اور عزیز ذو انتقام، یہ تمام صفات اس کی ہیں، لیکن اس نے اپنی ان صفات کا اپنے محبوب کے ذریعے اعلان نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، محبوب ان کو خبر دیجئے، نبی میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میرے بندو انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں، مغفرت فرمانے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ ناظرین و سامعین، آپ ذرا دیکھیں کہ رب تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں کیا فرما رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم گناہوں پر جرأت اختیار کریں، معاذ اللہ، گناہوں پر تھوڑا بہادر ہو جائے، معاذ اللہ، نہیں۔ ہمیں یہاں پر یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے پاسٹ یعنی ماضی کو جب تم دیکھتے ہو تو وہ گناہوں سے بھرپور نظر آتا ہے، اور اب تم اپنی زندگی میں یو ٹرن لینا چاہتے ہو، تم اپنی زندگی میں توبہ کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا چاہتے ہو، تو یہ بات یاد رہے کہ تم اپنے گناہوں پر مایوسی اختیار نہ کرو کہ میرے اتنے گناہ ہیں، میری مغفرت کیسے ہوگی۔ یہ تو تم اپنی استطاعت کے مطابق سوچتے ہو، اپنے خیالات کے مطابق تم سوچتے ہو، لیکن رب تعالیٰ تمہاری سوچوں سے بالا تر ہے۔ رب تعالیٰ ایسا نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو کہ وہ گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تم اپنے جرائم کا اعتراف کر کے دیکھو، تم شرمندگی کا اظہار اس کی بارگاہ میں کر کے دیکھو، تم آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے دیکھو، وہ تمہارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اور ناظرین، یہ نہ سوچیں کہ ہم تو پڑے رہتے ہیں، اس کی نظر کیسے پڑ جائے، اس کی نظر رحمت کیسے پڑ جائے۔ تو میں ایک واقعہ عرض کرتے ہوئے اپنے آج کی آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجذوب تھے، بڑے پیارے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، ہارون رشید کے دربار کے نیچے موجود تھے۔ ہارون رشید کا دل ہوا، اور وہ بڑی عقیدت رکھتا تھا، اس کا دل ہوا کہ میں ان سے ملاقات کروں، تو اپنے اسٹاف کو حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لایا جائے۔ تو ان ہارون رشید کے کارندوں نے جو اوپر محل کی چھت پر تھے، انہوں نے ایک بڑا ڈول لٹکایا، اور نیچے جو کارندے تھے، جب وہ ڈول نیچے آیا تو انہوں نے بہلول دانا کو علیہ رحمہ کو اس ڈول میں ڈالا، اوپر والوں نے کھینچ لیا اور ہارون رشید کے سامنے موجود ہے۔ ہارون رشید نے بڑی نصیحتیں لی
اور پھر کہا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کیسے حاصل ہو. تو ناظرین بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ تم کوشش کرتے رہو، اور جہاں ایک نظر تم پر پڑ گئی تو پھر تمہارے وارے نہیں آ رہے ہیں، پھر تمہارا بیڑا پار ہے. کہا کہ یہ حاصل کیسے ہو؟ کہا دیکھو کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، لیکن جب اس کی طرف سے جواب آئے گا نا تو وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اس کی طرف سے نظر رحمت پڑنی ہے، وہ کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے. اور رحمت خدا بہا نامی جوید، رحمت خدا بہا نامی جوید. رحمت خدا بہاؤ تلاش نہیں کرتی، کثرت تلاش نہیں کرتی، وہ بہانے تلاش کرتی کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے، اپنے بندے کی مغفرت فرما دو. کہا کہ میں اگر آپ کے پاس آنا چاہتا، میں مہینوں پہلے آپ کے سیکرٹری سے، آپ کے بندوں سے ٹائم لیتا، وہ مجھے آپ سے ملاقات کا ٹائم دیتے، اور اینڈ وقت پر میں آتا تو ہو سکتا ہے تو آپ کہتے کہ آپ میں میٹنگ میں ہوں، میں نہیں ملنا چاہتا، ان سے کہیے کہ بعد میں آ جائیں. تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. مہینوں بعد میں آیا، آپ نے واپس کر دیا، آپ کی مرضی. لیکن جب آپ نے چاہا کہ مجھ سے ملاقات کریں تو آپ نے لمحوں میں اپنے اسٹاف سے کہا کہ جی یہ مجھے چاہیے، اس سے ملاقات کرنی ہے. انہوں نے ڈول نیچے لٹکایا، نیچے والوں نے مجھے اس میں ڈالا، اور میں لمحات کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد آپ کی خدمت میں موجود ہوں. ناظرین و سامعین، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمارا جو کام ہے عمل صالح کرنا، ہمارا کام ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا. پھر باقی ناظرین رزلٹ جو ہے، نتیجہ اس پر چھوڑ دیجئے. جب وہاں سے نظر رحمت آئے گی تو لمحات میں پھر انشاءاللہ ناظرین مقام قرب حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے محبوب علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے.